بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ایسی مسٹیکس ہیں کہ بلڈ پریشر چیک کرنے میں اگر ان مسٹیکس کا خیال نہ رکھا جائے تو بلڈ پریشر غلط طور پہ زیادہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ریسٹنگ بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص اگر ایکسرسائز کر کے یا واک کر کے یا چلنے پھرنے کی حالت کے بعد آ کے اپنا بلڈ پریشر چیک کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 5 سے 10 منٹ بالکل ریسٹ والی حالت میں ہو تاکہ اس کا بلڈ پریشر نارمل آ جائے اور پھر وہ اپنے بلڈ پریشر کی ریڈنگ چیک کرے۔ نمبر 2، بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آستین یا کوئی کپڑا ہے تو اس کو اوپر کر لیں کہ یہ بلڈ پریشر کا کف اگر آپ کپڑے کے اوپر سے لگاتے ہیں تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ بلڈ پریشر غلط طور پہ زیادہ آ سکتا ہے۔ دوسری اہم بات کہ یہ بلڈ پریشر کا کف اس لیول پر لگائیں گے کہ جو ہارٹ کا لیول ہے، ہارٹ کے لیول کے اوپر اس کو لگایا جائے تو یہ بہتر ہے۔ بلڈ پریشر کا کف لگانے میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں ٹیوبز یہ سامنے کی طرف ہوں اور بلڈ پریشر کا یہ کف اس طرح لگائیں کہ یہ اس کونی سے اس کا 2 سے 3 سینٹی میٹر یہ اوپر کی طرف ہو۔ اس کو آرام سے اس کے گرد ریپ کریں۔ ریپ کرنے میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ بلڈ پریشر کا کف بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوگا تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی ریڈنگ غلط آئے گی، اور یہ اتنا لوز بھی نہ ہو کہ یہ بالکل پراپرلی اس جگہ پہ نہ رکے اور یہ نیچے کی طرف آ جائے۔ یہ اس کا صحیح اندازہ یہ ہے کہ یہ 2 فنگرز اس کے درمیان اس کے نیچے آرام سے انٹر ہو سکیں، تو یہ ایک مناسب اس کا لگانے کا طریقہ ہے۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے جو بازو استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر پریشر نہ ہو بلکہ اس کو سہارا ہو ٹیبل کا۔ اگر اس کو آپ نے اوپر ہوا میں پکڑا ہوا ہے یا اس بازو کو آپ ہلائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے بلڈ پریشر کی ریڈنگ غلط ہو سکتی ہے۔ جس شخص کا بلڈ پریشر چیک کیا جا رہا ہے وہ شخص باتیں نہ کرے۔ اگر باتیں کرتے ہوئے بلڈ پریشر لیا جائے تو وہ بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کلینک پہ جاتا ہے تو بہت پریشانی کی حالت پہ چلتے ہوئے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میرا بلڈ پریشر چیک کریں۔ جیسے ہی اس کا بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے ساتھ پہ وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے یا اس سے اسٹاف نرس اس سے پوچھ رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹا لے رہی ہوتی ہیں، اور چیک کرنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آستین کے اوپر سے کیا جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو بلڈ پریشر غلط طور پہ زیادہ آتا ہے اور اس کا ڈائگنوسس بنتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ جس شخص کا آپ بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اس طرح آرام سے بٹھائیں کہ اس کی کمر جو ہے وہ سہارا اس کا موجود ہو، وہ بہت اپنے آپ کو روک کے نہ بیٹھا ہو۔ مزید یہ کہ اس کے پاؤں زمین پر آرام سے رکھے ہوں۔ اگر پیشاب کی حاجت ہے اور اس کا بلیڈر یعنی کہ مثانہ بھرا ہوا ہے تو اس وقت بھی بلڈ پریشر لینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایسی کیفیت میں بلڈ پریشر زیادہ آئے گا۔ پہلے اچھے طریقے سے واش روم جا کے مثانہ خالی ہو اور آرام سکون سے جب بندہ 5 سے 10 منٹ بیٹھ جائے اور بلڈ پریشر لیا جائے تو وہ بلڈ پریشر کی صحیح ریڈنگ ہوگی۔ 2 اہم باتیں اور اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے اس نے کوئی ایسا خوراک یا ایسی چائے یا کافی یا کولڈ ڈرنک وغیرہ پی ہے جس کے اندر کیفین موجود ہے تو اس کا اثر بھی اتنا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ صحیح بلڈ پریشر چیک کرنا چاہتے ہیں تو چائے، کافی یا کوئی ایسی کولڈ ڈرنک جس کے اندر کیفین ہو آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ اس کے بعد بلڈ پریشر چیک نہ کریں تاکہ اس کا اثر کم سے کم خون کے اندر ختم ہو جائے اور پھر آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں۔ بہتر ہے کہ آپ دونوں بازوؤں پر ریڈنگ لیں اور ان دونوں کو ایوریج کریں۔ اس طرح سے اپنی ریڈنگ ایک کاغذ پینسل پر یا ایک ڈائری میں کم سے کم 4 سے 5 دن اس کو ریگولر مانیٹر کریں اور پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر وہ ریڈنگ زیادہ ہے۔ تو آج ان سارے پوائنٹس کو جو ہم نے ڈسکس کیا اگر احتیاط کیا جائے تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ بہت صحیح آ سکتی ہے۔ کتنی ریڈنگ بلڈ پریشر کی صحیح ہوتی ہے اور کون سی ریڈنگ بلڈ پریشر کی زیادہ ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا جس کے اندر میں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ بلڈ پریشر کی نارمل ریڈنگز کیا ہوتی ہیں۔ ایک اور ویڈیو جس کے اندر کہ بلڈ پریشر کو قدرتی طور پر بغیر دواؤں کے کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ اور وہ کیا باتیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ میری ویڈیو کا لنک آپ کو میری ڈسکرپشن میں ملے گا۔ تھینک یو۔